مجلس اتحاد المسلمین کی بہار انتخابات میں شاندار کامیابی پر محبوب نگر میں زبردست جشن منایا گیا۔ دفتر مجلس محبوب نگر سے صدر ضلع محمد عبدالہادی ایڈوکیٹ کی قیادت میں شاندار موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی جو گھڑیال تک پہنچی۔ اس موقع پر آتش بازی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی صحت یابی اور ملک میں امن و امان کی دعا کی۔ ریلی کے کنوینر سید سعادت اللہ حسینی نے نوجوانوں، کونسلروں اور محبان مجلس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بہار کے نام نہاد سیکولر جماعتوں کی جانب سے مجلس کو گٹھ بندھن میں شامل نہ کرنا ان کی سیاسی غلطی ثابت ہوئی۔ صدر ضلع محمد عبدالہادی نے کہا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں مجلس کو ملک کے کونے کونے تک پہنچانا فخر ملت کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اس موقع پر سابقہ کونسلران اور مختلف مقامی قائدین بھی موجود تھے۔ نخبہ ملت الحاج بیرسٹر حاضر نبی صاحب بہار کے سیمانچل میں گزشتہ 15 سال سے مجلس کا پرچم بلند کرنے کے لیے اختر علی امان صاحب وزیر اعظم بہار کے ساتھ سخت محنت کرتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں مجلس نے سیمانچل میں 5 اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے ہندوستان بھر میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور لوگ مجلس کو کل تک پرانے شہر کی جماعت کہتے تھے کہ منہ پر ایک بڑا تماچا تھا۔ تو مجلس نے بیرسٹر صاحب کی قیادت میں فخر ملت نے مجلس کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا جو نام دیا تھا اس نام کو انہوں نے وسعت دی، اور آج ہر ملک بھارت کے کونے کونے میں مجلس پہنچ گئی ہے، اور بلدی انتخابات ہو، گرام پنچایت، اسمبلی، تمام انتخابات مجلس حصہ لیتے ہوئے ان ضیافتوں میں اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے۔ گزشتہ 5 امیدواروں کے انتخاب ہونے کے بعد آر جے ڈی نے 4 ایم ایل ایز کو مجلس سے توڑ لیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے مجلس الزام لگانا شروع کر دیا کہ مجلس جہاں جاتی ہے وہاں سیکولر ووٹوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ان 2025 کے انتخابات سے پہلے اسد الدین صاحب کی ہدایت پر اختر امان صاحب نے مہا گٹھ بندھن کے تمام جماعتوں کو مجلس کو بھی شمولیت کر لینے کی تحریری دعوت دی تھی۔ اس کے باوجود جب انہوں نے نہیں سنے، تیجسوی یادو کے گھر پر باجا لے کر پہنچ گئے تھے۔ مجلس چاہتی ہے کہ بی جے پی کو روکے، اس لوگ سیکولر اتحاد کا ساتھ دینا چاہتی ہے۔ آپ لوگ 6 سیٹ ہم کو دے دیجئے، پورے الیکشن ریاست بھر میں مجلس آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے، لیکن خودکشی، سرشاری اور گھمنڈ میں چور تیجسوی یادو نے اور مہا گٹھ بندھن جماعتوں نے مجلس کی اپیل کو ٹھکرا دیا اور انتخابات میں حصہ لیا۔ اب دیکھیں گے کہ آج بہار میں کانگریس ڈھونڈنے تو نہیں مل رہی ہے، آر جے ڈی کو بھی پہلے سے نصف سے کم زائد نشستیں ان کو حاصل ہوئے ہیں، لیکن مجلس نے اپنا قبضہ برقرار رکھا ہے اور پہلے سے زیادہ ووٹوں کو حاصل کیا ہے۔ آج مجلس اتحاد محبوب نگر کی جانب سے بہار میں مجلس کی کامیابی کے پر ایک بہترین جشن منایا گیا۔ مجلس کے دفتر سے گھڑیال چوک تک ریلی نکالی گئی اور تمام کارکنوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور بیرسٹر اسد صاحب کی قیادت پر ہم بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے مہاراشٹر کے بلدی انتخابات ہے، اس میں مجلس حصہ لے گی۔ انشاءاللہ مہاراشٹر میں مجلس پوری بلدی انتخابات میں اپنا مقام بنا کر فرقہ پرستوں کو منہ توڑ جواب دے گی۔ نامنہ سیکولر جماعتیں جو مجلس سے دور بھاگ رہے ہیں ان کو مجلس سے دوستی پر مجبور کر دے گی۔ ہم اسد صاحب سے کہتے ہیں کہ صاحب، ہم تو آپ کے علاقے تلنگانہ میں مضبوط ہیں، آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب آگے بڑھیے، ملک بھر میں پھریے، جماعت کو پھیلائیے۔ یہاں ہم ہمارے اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے اور آپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قائدین کی حفاظت فرمائے. وہ گلی گلی کوچا کوچا بے تکان پھر رہے ہیں, ان کے تقا اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ملت میں اتحاد اتفاق پیدا کرے, اور مسلمانوں کا اپنا وجود جو ہے سیاسی وجود کو باقی رکھنے کا جو کام کیا جا رہا ہے اس کام کی تکمیل ہو انشاءاللہ. آج بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کی شاندار کامیابی پر میں تمام مجلسی احباب کو مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ آج دیکھیے ملک بھارت میں بہار کا الیکشن ایک مشعل راہ ہے جو سیکولر جماعتوں کو نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو نظر انداز کرنے کا ان کو ایک سبق لینا چاہیے, کیونکہ ہم تائید کرنا چاہ رہے تھے آر جے ڈی کے ساتھ, مہا گٹھ بندھن کے ساتھ, لیکن تیجسوی یادو تکبر اور غرور میں جو ہے ہم کو ٹھکرایا. آج اس کا حال بدترین ہو گیا, گزشتہ سے بھی بدترین ہو گیا. لیکن مجلس صرف 6 سیٹ پوچھی تھی, اگر مجلس کو 6 سیٹ دیتے تو آج الحمدللہ مہا گٹھ بندھن کو مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی کیمپیننگ کے ذریعے ہو سکتا تھا بہار میں آج حکومت بنا سکتی تھی. لیکن مسلمانوں کو جو ہے ایک کنگ میکر بننے کے لیے جو آر جے ڈی نے جو سازش کی ہے وہ بالکل جان بوجھ کر سازش کی ہے, وہ خودکشی کی ہے اپنے آپ میں. کہ کئی عرصے سے اسد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تیجسوی یادو خودکشی کر رہے ہیں اپنے گھمنڈ میں, کیونکہ وہ ان کو سیاسی تجربہ نہیں ہے, کیونکہ وہ 7th فیل ہے. 7th فیل کو کیا معلوم کہ سیاست کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی رام ولاس پاسوان کی جب جماعت کو بھرپور کنگ میکر کا جب موقف آیا تو رام ولاس پاسوان نے بھی جب مسلمان کو چیف منسٹر بنانے کا جو ہے لالو پرساد یادو صاحب کے سامنے جو ہے تجویز رکھی تھی. لالو پرساد یادو نے وہ حکومت کو چھوڑ دیا, لیکن مسلمان کو چیف منسٹر بننے کے لیے جو ہے وہ قبول نہیں کیا, تو وہاں پر پھر نیتیش کمار جو ہے نا چیف منسٹر بنے. تو آپ دیکھیے مسلمانوں کو 17% مسلمان ہونے کے باوجود تیجسوی ڈپٹی سی ایم کا اعلان نہیں کرتا, وہی 3% جو ہے کشواہا کو جو ہے نا ڈپٹی سی ایم بنانے کی جو ہے وہ اعلان کرتا ہے. اس سے جو ہے مہا گٹھ بندھن کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. آپ جو فخر ملت نے جو خواب دیکھا تھا سالارہ ملت کے ذریعے جو ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پورے ملک بھارت میں پہنچنے کا, وہ خواب آج نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے ذریعے پورا ہو چکا ہے. الحمدللہ آنے والے بلدیہ انتخابات میں ہم بھی جو ہے یہاں پر میئر یا ڈپٹی میئر کو عہدے پر فائز ہونے کی کوشش کریں گے, اور بھرپور 10 سے زیادہ میجارٹی لا کر ہم کامیابی حاصل کریں گے. اور میں فخر علیہ رحمہ اور سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور بیرسٹر اسدالدین اویسی اکبر الدین اویسی صاحب کو ہمارے صدر ضلع مجلس اتحاد المسلمین عبدالحادی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج مجلس کے دفتر سے گھڑیال چوک تک جناب محمد عبدالحادی صاحب ایڈوکیٹ کی صدارت میں ایک شاندار بائک ریلی نکالی گئی, الحمدللہ کامیاب رہی. اور میں تمام میرے مجلس کے کارکنوں کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کو آنے والے دنوں میں بھاری اکثریت سے مہاراشٹر ہو, بہار ہو, مدھیہ پردیش ہو, اور جو ہے اتر پردیش ہو اور کرناٹک ہو, جہاں بھی مجلس اتحاد المسلمین انتخابات لڑے ان کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ نقیب ملت کو صحت کے ساتھ اور نظر بد اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے, اور اکبر الدین اویسی صاحب کی صحت یابی کے ساتھ ان کی بھی عمر دراز عطا فرمائے, اور جناب عبدالحادی صاحب کی بھی صحت کے ساتھ عمر دراز فرمائے, اور ان قائدین کا ہمارے سروں پر سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے. ذرا ہیڈ لائٹ نہ ڈالو نا بھائی,
बैठो ना ले जाकर भाई आदि भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, हाँ इस बार में लगा रे हाथ निकालो तुम्हारा 1789 1789 अकबर 89 अकबर 89 देख के नीचे Thank you.